الرحمن الرحيم الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صلوات اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ اندھیرے اتنے زیادہ ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے ان کا نام لینے کے لیے بھی، مگر روشنی ایک ایسی ہے جس کا نام لینا میری زندگی تنگ ہے اور اس کے نام کی عظمتیں زیادہ ہیں۔ وہ ظلمتیں، انہیں ہم ظلمت کہہ دیں یہی تبرہ ہے، لہذا ان کی گنتی اور ان کے افراد کے اوپر غور نہیں کرنا، مگر وہ جو نور جس کی طرف ہمیں اللہ لے جا رہا ہے اس نور کو علی کہتے ہیں۔ ہمیں اللہ مولا علی سے جوڑنا چاہتا ہے۔ یہ طے ہے کہ جہاں کمالات ہوں گے، جہاں عظمتیں ہوں گی، جہاں رفعتیں ہوں گی، جہاں بلندیاں ہوں گی، وہاں صدارت علی کی ہے۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ جو ذات ہے وہ میرے مولا علی کی ذات ہے۔ مجھے اور آپ کو حکم بھی دیا گیا ہے کہ علی پر غور کرو، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ علی کی بات کرو اور زیادہ سے زیادہ علی علی کرو، اور جتنا میں مولا علی کی بات کروں گا اتنا میں خود بھی بلند ہوتا چلا جاؤں گا۔ 2 گھنٹے تک اگر آپ گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھیں تو 6 گھنٹے تک آپ کے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ اگر میں دن میں 1 مرتبہ 1 گھنٹہ اگر مولا علی کی بات کروں تو میرے 24 گھنٹے علی علی کرتے ہیں۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے، مصطفیٰ بھی یہی چاہتے ہیں، سرکار بھی یہی چاہتے ہیں کہ میری امت علی سے جڑی رہے۔ نبی کو اپنا وہ امتی بڑا اچھا لگتا ہے جو مولا علی کی بات زیادہ کرتا ہو، لہذا جب کبھی کوئی صحابی مولا علی کی بات کرتا تھا نبی اسے اور قریب بلا لیتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم چاہتے تھے کہ نبی کے پیاروں میں شمار ہو جائیں تو ہم علی کی بات نبی کے سامنے زیادہ کرتے تھے۔ نبی اسے اپنے قریب تر کر لیتے تھے جو مولا علی سے محبت کا اظہار کرتا تھا، اور بال برابر بھی اگر کوئی علی پر شک کی بات کرتا تھا نبی اسے اپنی محفل سے نکال دیتے تھے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ سرکار کی پسند کو علی کہا جاتا ہے، سرکار کی چاہت کو مرتضی مولا کہا جاتا ہے۔ میری اور آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے جب ہم کائنات کے سب سے بڑے صاحب عزت سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے سب سے زیادہ عزت اگر کسی کو دی ہے تو وہ مصطفیٰ اور مرتضی کو دی ہے۔ ان دونوں ہستیوں کا آپس میں ایسا تعلق ہے بلا تشبیہ، جیسے سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک جانب لوگو بنا ہوا ہوتا ہے، ایک جانب مالیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، ایک جانب حیثیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، ایک جانب مالیت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ نبی علی کی حیثیت کو کہتے ہیں، علی نبی کی مالیت کو کہتے ہیں۔ ہو جائے توجہ کر رہے ہیں؟ وقت آج میرے پاس تنگ ہے، میں آدھا گھنٹہ لیٹ بیٹھا ہوں ممبر پہ، مگر ختم کرنے کا وقت طے ہے۔ شروع کرنے میں لیٹ ہو گیا ہوں، ختم کرنے میں پابند ہوں، کیونکہ اس کے بعد مجھے ایک اور جگہ مجلس پڑھنی ہے، اور آج ہم نے کہا تھا کہ ہم سوالات کے جوابات بھی دیں گے،
تو وہ بھی دورانیہ رکھنا ہے، لیکن میں نے جو مضمون لیا تھا گزشتہ چند دنوں میں اس کو تتمے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے اللہ ان کا ولی ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں انہیں ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ جو نور ہے جس کو نام بدل کے اللہ نے صراط بھی کہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ، ان کا رستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ یعنی رستہ علیحدہ ہے اور وہ علیحدہ ہے جن پہ نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ وہ رستہ کیا ہے؟ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں وہ اور ہیں، سلمان اور ہیں، ابو ذر اور ہیں، مقداد اور ہیں، عمار اور ہیں، علی اور ہیں۔ علی صراط ہے اور جن پر نعمتیں نازل ہوئیں وہ سلمان و ابو ذر و مقداد و مالک اشتر ہیں۔ ہمیں کہا گیا ان کے رستے پر، یعنی سلمان کے رستے پر، مقداد کے رستے پر جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، علی ان کا ہے۔ یعنی صراط علیحدہ ہے اور صراط الذین انعمت علیہم ان کا رستہ، یہ علی ان کا رستہ ہے۔ تو یہ صراط کون؟ صراط جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، جو خود نعمت عظمی پروردگار۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی ایک نعمت کو بار بار دہراؤ، بار بار ایک نعمت۔ وہ ایک نعمت کیا ہے جسے بار بار دہرانے کا قرآن حکم دے رہا ہے؟ وہ وہی نعمت ہے جس کے بارے میں قیامت میں آواز آئے گی وقفوہم انہم مسئولون، روکو انہیں، ان سے سوال ہونا ہے۔ یومئذ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کے بعد جب روک لیا جائے گا تو پھر اس کے بعد ان سے ایک بڑی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ بہت بزرگ عالم دین، مسلمانوں کے عالم دین، ہمارے عالم دین، انہوں نے کہا کہ اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ میں نے تمہیں روٹی دی، میں نے تمہیں کھانا دیا، ہوا دی، پانی دیا، زندگی دی، اتنی نعمتیں دی، سوالات کے جوابات دو۔ یہ خبر میرے مولا تک پہنچی، حضرت نے فرمایا ابو حنیفہ کو بلاؤ۔ حضرت ابو حنیفہ تشریف فرما ہوئے، حضرت نے فرمایا میں نے سنا ہے تم اس آیت کی یہ تفسیر کرتے ہو، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس کے بعد جب روک لیا جائے گا تو اس کے بعد پوچھا جائے گا لوگوں سے، محشر والوں سے، قیامت میں آنے والوں سے نعمت کے بارے میں، تو تم نے یہ تفسیر کی ہے کہ اللہ روٹی کے اور کھانے اور پانی اور ہوا اور زندگی کے بارے میں سوالات کرے گا؟ کہا حضور یہی تفسیر کی ہے میں نے، آپ نے صحیح سنا ہے، میں نے یہی کہا ہے۔ حضرت نے فرمایا تم کسی کو کھانا کھلاؤ اور 10 سال بعد تم سے وہ شخص ملے اور وہ پہچان نہ رہا ہو اور تم یہ کہہ کر یاد دلاؤ کہ ہم وہی ہیں جس نے تمہیں روٹی کھلائی تھی، تو تمہیں لوگ کیا بولیں گے؟ لوگ تمہیں کہیں گے یہ کریم نہیں ہے، کھلا کے یاد دلا رہا ہے۔ روٹی کھلا کر کسی کو جتانا یہ کرامت کے خلاف ہے۔ جب یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے تو کریم الاکرما اللہ کے لیے کیسے جائز ہوگا کہ اللہ قیامت میں ہم سے روٹی اور پانی کے بارے میں سوال کرے؟ یہ اس کے کرم کے خلاف ہے کہ وہ ہم سے پانی اور ہوا کے بارے میں سوال کرے۔ کہنے لگے مولا پھر وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا؟ فرمایا ہم اہل بیت کی محبت۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ یہ صراط کیا ہے؟ یہ نور کیا ہے؟ یہ حبل اللہ کیا ہے؟ حبل رسی، اللہ کی رسی، تو یہ کیا اوپر سے کہیں سے لٹکی بھی ہے یا وہاں تک جا رہی ہے کہ میں کھینچتا وہ وہاں تک چلا جاؤں؟ سمتوں میں اگر اللہ کو ہم نے محدود کر دیا تو وہ اللہ نہیں رہتا۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اوپر کی طرف تو اللہ نہیں، میں کہہ دوں مشرق کی طرف تو اللہ نہیں۔ میرے مولا علی نہج البلاغہ میں فرمانے خبردار اللہ کی طرف اشارہ نہیں کرو، جو اشارے میں آ جائے وہ محدود ہو جاتا ہے، جو محدود ہو جائے وہ سمد نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ کو اشاروں میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو پھر یہ حبل اللہ کس طرف جا رہی ہے؟ کہاں ہمیں لے جائے گی؟ صراط کون سا رستہ ہے؟ یہ مشرق سے مغرب تک کا رستہ ہے، جنوب سے شمال کا رستہ ہے، یہ کون سا رستہ ہے؟ اگر میں نے صراط کو مشرق سے مغرب کا رستہ بنا دیا تو پھر میں نے اشارے کر دیے
پھر میں نے سمتوں میں محدود کر دیا، اور جو سمتوں میں محدود ہو جائے وہ سمد نہیں ہے، وہ محتاج ہے، محتاج سمد نہیں ہے۔ پھر یہ حبل اللہ کیا ہے؟ یہ کہاں ہے رسی؟ یہ صراط کہاں ہے؟ کون سے ملک میں گزرتا ہے یہ رستہ؟ پاکستان سے صراط گزرتا ہے یا نہیں؟ ایران میں ہے صراط، عراق میں ہے یہ صراط جس پہ ہمیں قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ رستہ ہے کہاں؟ میں اپنے انتہائی محترم سننے والوں کے لیے مختصر ترین لفظ میں یوں کہہ دوں کہ یہ صراط بیرونی رستہ نہیں ہے، یہ درونی رستہ ہے، یہ رستہ اندر سے گزرتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اپنے من کے اندر اس رسی کو ڈھونڈنا ہے۔ تھک گئے آپ لوگ آج کچھ؟ اپنے من کے اندر اس حبل اللہ کو ڈھونڈنا ہے، اپنے اندر سے صراط کو تلاش کرنا ہے، وہ نور اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ لا یبغضک الا المنافق۔ اے علی، تم سے کوئی بغض نہیں کرے گا سوائے منافق کے۔ ولا یحبک الا المؤمن، تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے۔ اب میرے مولا علی کا نہج البلاغہ کا جملہ سنیں، فرماتے ہیں لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا، تلوار دکھا کے فرمانے لگے یہ تلوار اگر میں مومن کی ناک پر رکھ کے کہوں نا کہ این یبغضنی، مجھ سے بغض کرے، ما ابغضنی، بغض نہیں کرے گا۔ میں اس کی ناک کاٹ کے بھی کہوں نا مجھے برا بول، مجھے علی کو برا بول ورنہ تیری ناک کاٹ رہا ہوں، تو وہ ناک کٹوا دے گا مگر مجھے برا نہیں بولے گا۔ یہ اندر سے کی کیفیت ہے۔ مومن ہے تو مجھ سے نفرت نہیں کر سکتا، اور منافق ہے تو مجھ سے پیار نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ڈھونڈتے تھے کہ یہ نئے آنے والے مسلمان سچے بھی ہیں یا منافق ہیں، تو ہم مختلف پیمانے بنانے لگے کہ ایسے تلاش کرو، ایسے سمجھو، فلاں بات کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ پیغمبر اکرم نے ہم سے پوچھا کہ تم کیا سوچ رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں جو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں، ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ سچے مسلمان بھی ہیں یا نہیں، یہ کسی سازش کے تحت آئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ان کے سامنے علی کی بات کیا کرو۔ جب تم علی کا ذکر ان کے سامنے کرو گے، چہرہ پکار کے بتائے گا مومن ہے یا منافق ہے۔ جی ہم صحابہ کرام نے فرماتے ہیں، ہم صحابہ کرام نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہمیں یہ مومن اور منافق کی پہچان کے لیے علی کا ذکر کرنا ہے۔ تو کیا انسان بدل گئے کیا؟ جی نبی مکرم کے زمانے میں ہی منافق اور مومن ہوتے تھے، اب قیامت میں منافق اور مومن نہیں ہوں گے، قیامت تک ہر دور میں ہوں گے، ہر وقت ہوں گے۔ تو پیمانہ تو آج بھی وہی ہے، معیار تو آج بھی وہی ہے۔ جب میرے مولا کی آمد ہوئی خانہ کعبہ میں، حضرت ابو طالب لے کے چلے، تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا، تو ایک کعب الاحبار، ایک یہودی عالم، ایک عیسائی عالم آگے آ گیا۔ ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو اپنے بچے کو؟ حضرت نے فرمایا میں اپنے گھر لے جا رہا ہوں میرا بچہ۔ کہہ لیں تمہیں نہیں پتا مکے کا دستور کیا ہے؟ مکے میں جب نیا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو اسے مکے کے قریب رکھے ہوئے، حرم کے قریب، کعبے کے قریب رکھے ہوئے ایک پتھر پہ لٹا دیتے ہیں، پھر ایک سانپ نکل کر آتا ہے، اس بچے کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو ماں باپ کی مذمت ہوتی ہے کہ حلال زادہ نہیں ہے، اور بچے کو تکلیف دیے بغیر واپس چلا جاتا ہے تو ماں باپ کو مبارکباد دی جاتی ہے کہ بچہ حلال زادہ ہے۔ تو جب سب کے لیے قانون ہے تو تمہارے بچے کے لیے بھی تو ہے۔ حضرت ابو طالب کو کیا اضطراب، حضرت ابو طالب کو کیا پریشانی؟ فوراً لے جا کے لٹا دیا مولا علی کو اس پتھر پر۔ پیچھے ہٹے تو پہاڑوں میں سے ایک سانپ نکل کر آیا، وہ میرے مولا علی کے قریب آیا، اس نے اپنا منہ بلند کیا، پھن پھیلایا، مولا نے ننھا سا ہاتھ بلند کر کے اس کا منہ پکڑا، ایک جانب سے کلہ پکڑ لیا اس کا، دوسرا ہاتھ بلند کر کے دوسری جانب سے اس کا منہ پکڑا، دونوں باچھے پکڑ کے، دونوں کلے پکڑ کے چیر دیا۔ سانپ برابر کا ہو کے گر گیا،
پھٹ گیا سانپ۔ عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، کسی چیز کے چیرنے کو کہتے ہیں درہ۔ جیسے ہی حیا درہ تو ماں نے پکار کر کہا ہے درہ، میرے بچے نے سانپ کو پھاڑ ڈالا۔ آگے بڑھ کر ابو طالب نے پیشانی کا بوسہ دیا، رخساروں کا بوسہ لیا، گلے سے لگایا اپنے بچے کو۔ بڑا اژدہا مرا پڑا تھا، علی نے مار ڈالا گہوارے میں، گود میں لے کے چلے۔ پھر وہی مولوی، وہی اس وقت کے عالم، وہی اس وقت کے دینی رہنما، وہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ کہاں لے جا رہے ہو اپنے بچے کو؟ حضرت نے فرمایا تم نے کہا تھا، میں نے لٹا دیا، میرے بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ کہنے لگے یہی تو اب تم سے پوچھنا ہے کہ اب کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ تمہارے بچے نے پیمانہ توڑ دیا، تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی، کیسے طے کریں گے کہ کون حلالی اور کون غیر حلالی ہے؟ نبی سے آواز آئی، نبی کی آواز آئی، چچا ان سے کہہ دیجئے قیامت تک اب یہی پیمانہ ہے۔ اب جو علی کی بات کرے گا وہ اپنی طیب الولادت ہونے کا ثبوت دے گا، اور جو علی کی بات نہیں کرے گا اور علی کے نام سے چڑھے گا وہ خود پتہ بتائے گا کہ اس کے معاملات خراب ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ ہے جی پیمانے تو مولا کا نام آج بھی عزیزان گرامی میرے اندر سے ایک توانائی کو ایجاد کرتا ہے۔ جب میں اور آپ علی بولتے ہیں نا تو خون میں حرارت آنے لگتی ہے اور ایک توانائی نصیب ہونے لگتی ہے۔ میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں، یہاں بھی تکرار کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ مولا کا نام صرف شیعہ ہی لیتا ہو، بلکہ مولا کا ذکر ہماری ملکیت نہیں ہے۔ امام حسین کا ذکر شیعوں کی ملکیت نہیں ہے، شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کوئی بھی فرش اعضاء پر آ کے بیٹھ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ فطرت کی سالمیت اور حسن و جمال ہے جس سے ہر سالم فطرت رغبت رکھتا ہے، اور اسی لیے ہم مسجد میں مجلس نہیں کرتے، ہم امام بارگاہ علیحدہ بناتے ہیں، اس لیے کہ مسجد میں یہودی نہیں جا سکتا، ہندو نہیں جا سکتا، عیسائی نہیں جا سکتا۔ کل قیامت میں ہندو نے اگر اللہ سے شکایت کی کہ میں اسلام سمجھنے گیا تھا، مسلمان نے مسجد میں آنے نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دے سکتا مگر آپ جواب دیں گے۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ توجہ کر لی آپ نے؟ آپ سب متفق ہیں کہ سوالات کے جوابات دوں؟ پہلے تو یہ رسم اچھی ہے کہ ہمیں ایک ایسی نشست بھی ہو، ذہنوں میں میرے بچوں کے جوانوں کے سوالات ہوتے ہیں تو ہمیں ان سوالات کے جوابات کہاں سے دیں، کہاں سے لیں؟ وہ میں تو ابھی آیا ہوں، پھر فوراً ہی چلا جاؤں گا، تو کوئی ایک نشست ہونی چاہیے جس میں سوالات کے جوابات ہوں، اس میں ہمارا موقف بھی روشن ہو جائے گا اور سوال کرنے والے کو تشفی بھی ہو جائے گی اور حوصلہ بھی ملے گا پوچھنے کا، ورنہ کہیں گے بھئی کیا فائدہ ان سے پوچھنے کا، یہ تو جواب تو دیتے نہیں ہیں۔ تو وہ جو حوصلہ افزائی ہے سوالات کرنے کی، اور ویسے بھی ہم جس دروازے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہاں سوال کا ہونا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی سوال کیوں ہو گیا، نہیں، جواب کیوں نہیں ہوا یہ عیب ہے۔ تو دعویٰ نہیں ہے، مجھے زیادہ تیاری نہیں ہے، میں ابھی رستے میں دیکھ رہا تھا یہ مسلسل سوالات آ رہے تھے، لیکن بس ایک ایک کر کے جلدی جلدی جواب دیتا ہوں۔ سوال کر رہے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں گے، اور دلیل وہ حدیث کی دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام پردے ہٹا دیے جائیں گے اور ہم خدا کو دیکھ سکیں گے۔ ہم پہلے تو قاعدہ قانون یہ بنا ہوا ہے، اسے طے کر لیں، اسے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے تو وہ حدیث نہیں ہے، وہ کسی نے کچھ جعلی کام کیا ہے۔
قرآن سے کوئی حدیث ٹکرائے تو وہ حدیث نہیں ہے. اور قاعدہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن سے حدیث ٹکرائے تو فَضْرِبُوهُ إِلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پہ مار دو. ہم نے کہا ہی نہیں ہے یہ. جی ایک صاحب کہنے لگے کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو طالب پنڈلیوں تک معاذ اللہ جہنم میں ہیں. تو مولانا اس حدیث کو کہاں لے جاؤں؟ ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے. میں نے کہا آپ اس حدیث کو دیوار پہ مار دیں. کیا ہوا؟ کہنے لگے میں اس حدیث کو کہاں لے جاؤں کہ حضرت ابو طالب جہنم کے پنڈلیوں تک جہنم میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو اس حدیث کو کہاں لے جاؤں؟ میں نے کہا اسے دیوار پہ مارو. کہنے لگے جی کیسے دیوار پہ مارو؟ میں نے کہا یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے. کہنے لگے کہاں قرآن سے ٹکرا رہی ہے؟ میں نے کہا سورہ انفال آیت نمبر 74 والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. لہم مغفرتن، انہی کے لیے مغفرت ہے، وہ رزق کریم، اور انہی کے لیے رزق کریم ہے. تم تو حضرت ابو طالب کو جہنم میں لے جانے کی بات کر رہے ہو. قرآن کہہ رہا ہے میں روٹی ابو طالب کی وجہ سے دیتا ہوں، میں لوگوں کو رزق ابو طالب کی وجہ سے دیتا ہوں. لہم مغفرتن ولہم مغفرتن ورزق کریم. باب عاطفہ ہے. علماء کرام تشریف فرمائیں. لہم مغفرتن، لام اور ہم ضمیر منفصل اگر مقدم ہو جائے تو انحصار کا فائدہ پہنچاتی ہے. انہی کے لیے مغفرت ہے. لہم مغفرتن، واو پھر عاطفہ ہے. انہی کے لیے مغفرت ہے اور انہی کے لیے رزق کریم ہے. میں دیتا ابو طالب کو ہوں، وہ تمہیں دیتا ہے. ان کے طفیل تمہیں ملتا ہے. اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی حدیث ہے کہ پردے ہٹ جائیں گے، اور جب پردے ہٹ جائیں گے تو ہم سب کچھ دیکھیں گے. جی تو آج کوئی پردہ ڈلا ہوا ہے؟ اچھا میری آنکھوں پہ تو پردہ ڈلا ہوا ہے، نبی کی آنکھوں پہ پردہ کس نے ڈالا ہے؟ تو اللہ کے نبیوں کو تو اللہ نظر آنا چاہیے پھر دنیا میں. تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس حدیث کا قرآن سے ٹکراؤ ہے. قرآن مجید کے اندر سورہ مبارکہ اعراف کی 143ویں آیت میں حضرت موسیٰ کو پروردگار عالم نے کہا لن ترانی. حروف ناصبہ میں ایک حرف لن، ان لن کیا اذن مولانا ہم نے پڑھا تھا. تو لن جو ہے یہ نفی ابد کے لیے ہے، یعنی ہرگز یہ کام نہیں ہوگا. لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے. یعنی جب موسیٰ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو امتیوں کو شوق اپنی حیثیت سے زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ بلندر صلوات اللہم صلی علی. تو قرآن نے قاعدہ دے دیا کہ ہرگز مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. مجھے پتا ہے سوال جب ہوا ہے تو سوال پر بھی سوال ہو سکتا ہے. تو سوال پہ سوال یہ ہو جائے گا کہ پھر قرآن میں کیا ہے؟ سورہ مبارکہ قیامت کے اندر، سورہ قیامت کے اندر وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. قیامت کے دن لوگ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. مولانا آپ نے ایک آیت پڑھی ہے تو دوسری آیت بھی تو ہے کہ قیامت میں لوگ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. میں نے کہا تم نے ایک آیت پڑھی ہے، میں ایک اور آیت سنا دیتا ہوں. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تمہارا رب اور ملائکہ صف بنا کر آئیں گے. تو قرآن کی دو آیتیں ایک آیت سے ٹکرا رہی ہے. دو آیتیں کہہ رہی ہیں کہ رب کو دیکھا جائے گا قیامت میں. میری باتوں سے تھک تو نہیں رہے؟ دو آیتیں کہہ رہی ہیں کہ قیامت میں رب آئے گا. جاء ربک والملک صفا صفا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. قیامت میں رب کو دیکھا جائے گا. اور یہ آیت کہہ رہی ہے لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھو گے. تو قرآن میں اختلاف ہے کیا؟ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے کیا؟ نہیں. کبھی بھی اگر ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی بھی نظر آئے تو ہمیں ایک کو دوسری کی تفسیر کے طور پہ لینا ہے. ہمیں سمجھنا ہوگا
ہمیں حاکم تلاش کرنی ہوگی. آیت کون سی آیت حاکم ہے, یہ ہنر مانگتا ہے. یہ میرے بچے, میرا بڑا دل خراب ہوتا ہے ان بچوں پر جو تقلید کے خلاف ہے نا, جو مجتہدین کے خلاف بولتے ہیں. واللہ میرا بڑا دل خراب ہوتا ہے. وہ تقلید کے خلاف بول کر کوالٹی کو, معیار کو, میرٹ کو, ایکسپرٹس کو انکار کر رہے ہوتے ہیں. میں اتنا سا مسئلہ بغیر ایکسپرٹ کے حل نہیں کر سکتا. پورے دین کو کیسے سمجھوں گا بغیر مجتہد؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ اٹھایا ہم نے, میرے پاس تو 15-20 مسئلے ہیں. ابھی ہم ایک مسئلہ بغیر ایکسپرٹ کی رائے کے حل نہیں کر سکتے. کون بتائے گا ہمیں یہ آیتیں ٹکرا رہی ہیں؟ ہمیں وہ بتائے گا جو پورے قرآن کی آیتوں کو پڑھنے والا ہو. پورا قرآن پڑھیں گے تو عقیدہ بنے گا, پورا قرآن پڑھیں گے تو نظریہ بنے گا. میرا واللہ میں ان سے پیار بھی کرتا ہوں, جو چلتے پھرتے بھی ہم سے کہتے ہیں مولانا میں نہیں مانتا مجتہدین کو. مجھے اس سے زیادہ پیار ہونے لگتا ہے کہ کسی طرح میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس کے ساتھ چائے بھی پیتا, اس کے ساتھ کھانا بھی کھاتا, اس کو سمجھاتا. یہ میرا بچہ ہے, میرا عزیز ہے, اس کو سمجھاتا کہ بھائی تمہارے دماغ میں کسی نے کچھ ڈال دیا ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے ہمارا, ہم نہیں چل سکتے اس کے بغیر. تو ایکسپرٹ کی رائے تو منطقی اور عقلی مسئلہ ہے نا. مکینک نے کہہ دیا فلاں پرزہ ڈلے گا تو بھائی ڈلے گا, کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اسے. جی اتنے کا ہے یہ پرزہ تو بھائی لے لو پیسے. ڈاکٹر نے کہا یہ دوا کھانی ہوگی تو بھائی کھانی پڑے گی. ہر ایکسپرٹ کی رائے پہ عمل کرنا ہر جگہ تو ہم کرتے ہیں. دین اتنا مظلوم کیوں ہے کہ ہر ککڑی بیچنے والا کہتا ہے میں زیادہ جانتا ہوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اب ان دونوں آیتوں کو, تینوں آیتوں کو آپ نے جوڑ لیا. یہاں رب سے مراد وجوہ ان دونوں میں رب کا لفظ ہے. بہت شکریہ, پہنچ گئے آپ, جواب تک پہنچ گئے. جہاں بات ہو رہی ہے دیکھنے کی وہاں رب کا لفظ ہے, ذات الہی کی بات نہیں ہے, اللہ کی بات نہیں ہے. وہاں رب کی صفت کا ذکر کیا گیا ہے. اور قرآن میں اللہ نے ہمارے والدین کو بھی ہمارا رب قرار دیا ہے. جی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. جی اور قُلْ رَبِّ, آخر میں قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي, جیسے بچپنے میں میرے یہ دو رب تھے. رب خود رب کہلوا رہا ہے. جی میں اشارتاً اس بحث سے گزر رہا ہوں. نبی کو, مولا علی کو رب کہنا علمی طور پہ غلط نہیں ہے. ایک دو ہی بسم اللہ, ڈر کیوں رہو. مولا نبی کو اور مولا علی کو رب کہنا علمی طور پر غلط نہیں ہے, مگر مطلق رب صرف اللہ ہے. اضافے کے ساتھ جب ہم بات کریں گے تو مولا علی کو رب کہا جا سکتا ہے. رب امت مصطفیٰ علی ہے, غلط نہیں ہے. رب شیعان علی ہے, رب شیعہ علی ہے, غلط نہیں ہے. دیکھیے یہ والی بحثیں بغیر پکی ہوئی, بغیر حل کیے ہوئے کوئی اور پڑھے گا تو وہ الجھن میں چلا جائے گا. اب میں آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں. حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی نے بھی لکھی ہے, حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی لکھی ہے. یہ حدیث جو سنا رہا ہوں, جب کسی نے پوچھا یا امام رضا سے حدیث ہے, مولا فرمائیے قیامت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی زیارت کریں گے, ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو میرے مولا رضا نے فرمایا قیامت میں مصطفیٰ کی زیارت ایسی ہوگی جیسے اللہ کو دیکھنے کے برابر. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. من زار الحسین کمن زار اللہ علی عرش, جس نے حسین کی زیارت کربلا میں کی
اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس نے اللہ کی زیارت عرش پہ کی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے امام حسین کو اللہ بولا ہے؟ کس نے بولا؟ کب بولا؟ میں نے تو نہیں کہا مولا امام حسین کو اللہ۔ جو مولا امام حسین کو اللہ بولے وہ مشرک ہے، کافر ہے۔ جو مولا علی کو اللہ بولے وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ ان اصطلاحوں کو ہضم کرنے کی ضرورت ہے۔ ترک کرنا، نہ پڑھنا منبر پر، یہ بزدلی ہے، فرار ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ والی بحثیں آپ ممبر پر نہیں کیا کریں۔ میں نے کہا مولانا یہ بزدلی ہے، ہمت کریں، ہضم کریں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ آپ ان لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں کہ جنہوں نے سمجھی بھی نہیں ہے بات، پھر جو سمجھے بغیر بولے گا وہ ہمیں مشرک اور کافر بنائے گا۔ سمجھیں، قیامت میں نبی کی دیدار، قیامت میں نبی آئیں گے، جاء ربو کا، اللہ آئے گا کیا؟ آنے جانے والا اللہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جاء ربو کا، تمہارا رب آئے گا، تو یعنی کہ وہاں تھا یہاں آئے گا، جو وہاں ہو اور یہاں آئے، یہاں نہ ہو اور وہاں ہو، وہ اللہ ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کہ رب آئے گا؟ تو میرے مولا رضا نے فرمایا جب سرکار نبی مصطفیٰ محشر میں آئیں گے، سارا محشر ان کا دیدار کرے گا اور ان کو دیکھنے کا ثواب ایسا ہوگا جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ صلوات پڑھیں مصطفیٰ کی ذات پر۔